الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، محترم اساتذہ اکرام، آج سورہ فاتر کی 4 آیات کا انشاءاللہ مطالعہ ہوگا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہم مقاصد تعلیم کے پیش نظر معرفت رب سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن مجید اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرتا ہے. اس سے قبل کی کلاس میں آیت الکرسی کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی. آج انشاءاللہ سورہ فاتر کے حوالے سے گفتگو رہے گی. جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہمارا جو مطالعہ کا طریقہ ہے، سب سے پہلے ہم تلاوت پر توجہ کرتے ہیں. وقت کی تنگی کی بنا ہم نے اس پہ بہت زیادہ وقت صرف نہیں کیا، لیکن ہماری انفرادی کوشش ہونی چاہیے کہ قرآن مجید کو صحت کے ساتھ پڑھیں، اس کے مقارب صحیح طور سے ادا کریں. یہ قرآن مجید کا حق ہے. دوسرا جو پہلو ہے مطالعہ قرآن کا، وہ غور و فکر کا ہے، اور تیسرا عمل کا ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ ان تینوں پہلوؤں سے متعلق ہمارے اپنے اساتذہ اکرام کے سامنے ضروری باتیں رکھیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے. آج کے مطالعہ قرآن میں بڑی اہم آیتیں ہیں. ان آیتوں کا جو پس منظر ہے وہ قدرتی نشانیاں اور قدرت کے کرشمے بھی ہیں اور کچھ عملی پہلو بھی ہیں. سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ الم ترا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا ہے اور پھر طرح طرح کے پھل زمین سے نکل آئے، اور پھر پہاڑوں کا ذکر ہے کہ ان کے مختلف رنگ ہوتے ہیں. تو یہ پہلی آیت ہے ہمارے زیر مطالعہ. یہ الم ترا جو ہے، اس کا ترجمہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو، بظاہر یہ ترجمہ ہے کہ ہم کو آبزرویشن کی دعوت دی گئی ہے، لیکن اس کی گہرائی یہ ہے کہ مشاہدہ بالکل ہی انٹینس ہو، گہرا ہو، اور ایسا مشاہدہ ہو کہ کچھ نہ کچھ نصیحتیں اور سبق حاصل ہوں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نتیجہ خیز مشاہدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت دی ہے اور غور و فکر کا حکم دیا ہے. اس کے بعد کا جو حصہ ہے قرآن مجید کی آیت کا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہے. بارش کا برسنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک طرح سے نزول ہے، اور پھر بارش کے برسنے سے زمین سے مختلف رنگ کے پھل نکل آئے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر بارش ہے تو اس کے ثمرات یہ ہیں کہ پھل نکل آئے. ہم جانتے ہیں کہ مختلف پیڑ پودے ہوتے ہیں، سبزیاں حاصل ہوتی ہیں.
اور پہاڑوں کا ذکر کیا گیا ان کے مختلف رنگوں کے حوالے سے، یہ بھی ایک طرح سے مشاہدے کی دعوت ہے۔ تو یہ 27ویں آیت ہے۔ اس کے جو نکات ہیں غور و فکر کے وہ یہ ہیں کہ دیکھنا، بغور مشاہدہ کرنا اور نتیجہ اخذ کرنا۔ بارش برسنا یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول، رحمت کا برسنا ترقی اور خوشحالی کا ضامن ہوتا ہے، اور پہاڑوں کی ساخت اور رنگت کا مشاہدہ، یہ نکات ہیں جو ہم 27ویں آیت کے پیش نظر بیان کر سکتے ہیں۔ اس آیت میں دعوت غور و فکر اس بات کی دی جا رہی ہے کہ آسمان سے برسنے والے پانی پر غور کیا جائے، اور پھر اس کے بعد رنگ برنگ کے جو مختلف پھل نکل آتے ہیں ان پر بھی غور کیا جائے، اور پھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں پہاڑوں کا ذکر کیا گیا۔ اگر آپ اس کا تھوڑا سا تجزیہ فرمائیں تو پہلی بات یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسانے کا ذکر کرتے ہوئے ایک کاز کا ذکر کیا ہے، ایک کاز ہے، اور اس کا یہ ایفیکٹ ہے، اور ہم جانتے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ کیا ہے۔ اس کے بعد کے حصے میں صرف کاز کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا جو ایفیکٹ ہو سکتا ہے وہ بیان نہیں کیا گیا ہے۔ تو آپ جب قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت فرمائیں اور تدبر کریں تو آپ کاز اینڈ ایفیکٹ کے جو پہلو ہیں وہ واضح ہونی چاہیے۔ آیت کے پہلے حصے میں آسمان سے پانی کا برسنا کاز ہے، تو اس کا ایفیکٹ زمین سے پھلوں کے نکلنے سے ظاہر ہو رہا ہے، جبکہ پہاڑوں کے بارے میں ایسا کچھ ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ تو وہ جو مخفی پہلو ہے یا وہ پہلو جو حذف ہوا ہے اس کو آپ معلوم کریں۔ اب ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے مشاہدے کی دعوت دی ہے تو رحمت کے اور برکات کے پہلو ہوں گے۔ پہلوؤں کا حذف ہونا آپ کے مشاہدے کو اور زیادہ انٹینس بناتا ہے، یعنی آپ کی کیوریوسٹی کو، آپ کے جو تجسس کرنے کی جو صلاحیت ہے صحیح معنوں میں، اس کو ایک بڑھاوا دیتا ہے۔ رنگ برنگ کے پھول، آپ جانتے ہیں پھل یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سے ہے جو ہم آئے دن مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا اور پھر رنگ برنگ کے پھل اس نے ہمارے لیے پیدا فرمائے، زمین سے اگائے۔ یہ جو پروسیس ہے، زمین پر پانی پڑتا ہے آسمان سے اور پھر اندر سے بیجیں پھٹ کے کونپلیں نکل آتی ہیں اور درخت بنتا ہے، بیلیں بنتی ہیں، پھر اس کو پھل لگتے ہیں اور پھل کا وہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ وہ پھل مختلف قسم کے ہوتے ہیں، ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، ان کا مزہ مختلف ہوتا ہے، اور ان کی خوشبو الگ ہوتی ہے، ان کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے کم از کم آپ کو 40 سائنس کی برانچز کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ یعنی برسات کا موسم ہے، بارش ہو رہی ہے، تو آپ جانیں کہ یہ بارش کیوں ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کیا سائنس کار فرما ہے، کس طرح کے فیکٹرز کار فرما ہوتے ہیں کہ ایک ویپرز زمین سے پانی بھاپ بن کر ہوتا ہے، پھر وہی بھاپ پانی بن کر دوبارہ زمین پر گرتا ہے، پھر درخت ہے، درخت کس طرح سے زمین سے اگتے ہیں اور پھل کیسے نکل آتے ہیں۔ تو یہ سب جاننے کے لیے آپ کی جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے کم از کم 40 برانچز کی آپ کو اسٹڈی کرنی پڑے گی سائنس کی۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مشاہدے کی جو دعوت دی ہے اس میں اندر کس قدر بلا کی گہرائی ہے۔ جیسا کہ آپ سے عرض کیا گیا، پہاڑوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں، سرخ ہے، سفید ہے، اور کالی دھاری والے ہیں، بلیک سٹرپس کے ہیں، لیکن وہاں پر اس کا ایفیکٹ ہے یا اس کی برکت ہے نہیں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن جب آپ آیت کے پہلے حصے پر غور کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ بارش برس رہا ہے اور پھل نکل آ رہے ہیں، تو آپ کا یہ ذہن بنتا ہے کہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا ذکر ہوا ہے، ایک سبب ہے، اس کے ذریعے سے کچھ نتائج سامنے آ رہے ہیں، یہ ذہن بنتا ہے۔ اسی ذہن کے ساتھ جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑوں کے قائم ہونے کا ذکر کیا گیا لیکن آگے کی بات نہیں بتائی گئی، تو فوری آپ کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اس کے جو مخفی پہلو ہیں وہ معلوم کیے جائیں، اور یہی اصل میں فہم قرآن کا پہلا زینہ ہے، ذریعہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی آیت کو قرآن مجید کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو پہاڑوں کا جو ذکر کیا گیا ہے، ان کی جو برکتیں ہیں، ان کے جو رحمت کے پہلو ہیں، وہ دیگر مقام پر بیان کیے گئے ہیں۔ جیسا کہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے حوالے سے بیان فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ نے اس کو الہام کیا کہ وہ یعنی تخذ من الجبال بیوتا، کہ وہ اپنے گھر بنائے پہاڑ میں. تو پہاڑ شہد کی مکھی کا گھر ہے، شیلٹرز ہیں انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے. اور تکبر کی نفی کے لیے پہاڑ کی مثال دی گئی، ولن تبلغ الجبال طولا، کہ تم پہاڑ کی بلندی کو نہیں پہنچتے. اگر اکڑ کر چلتے ہو زمین پر، چھاتی پھیلائے جو چڑھتے ہو، تمہارا چلنا پہاڑ کی بلندی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے طور پر بھی بیان کیا ہے. بارش کے برسنے میں مدد دیتی ہے، جس طرح سے کلاؤڈ فارم ہوتے ہیں، ویپر زمین سے اوپر چلے جاتے ہیں، تو اس میں پہاڑوں کی جو بلندی ہے اور ان کا جو وجود ہے بڑا معاون ہوتا ہے، اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اور پہاڑوں کو کھوٹوں کی طرح سے گاڑ دینے کا بھی ذکر ہے، اور یہ کہ انسانوں کے لیے، مویشیوں کے لیے سامان زیست ہے، زندگی کا سامان ہے. تو اس سے کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں. پہاڑ کی جو نوعیت ہے، اس کا جو ایگزسٹنس ہے زمین پر، اور اس کی جو فنکشننگ ہے، اس کی مناسبت سے اس کو رواسیہ بھی کہا ہے قرآن مجید میں. جبل اور جبال کے علاوہ رواسیہ کا بھی ذکر ملتا ہے، یعنی وہ شے جو ثابت ہو زمین میں اور استوار بھی ہو. تو اس مناسبت سے اس کو رواسیہ کہا. پہاڑ اسی طرح کا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے قرآن مجید میں رواسیہ کا جو ذکر ہے وہ ان معنوں میں لیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ تم کو لے کر یہ ڈھلک نہ جائے، لڑک نہ جائے. ہم جانتے ہیں زمین گھوم رہی ہے اپنے محور پر سورج کے اطراف. تو سورہ نحل میں، سورہ انبیاء میں اور سورہ لقمان میں اس کا ذکر ہے. اور پہاڑوں میں برکت رکھتی گئی، سورہ حمیم سجدہ میں یہ بات بتائی گئی ہے. تو اس طرح سے جب آپ غور فرماتے ہیں تو جو مخفی پہلو ہیں وہ الگ الگ انداز سے آپ کے سامنے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے سلسلے میں بات یہ بتائی کہ الق فی الارض رواسیہ ان تمید بکم، اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے. تو میخوں کا جو ذکر کیا گیا ہے، اوتاد کا بعض جگہ، جیسا یہ سورہ نبا کی آیت ہے، والجبال اوتادا، میخوں کی طرح سے اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیا ہے. جس طرح سے ٹینٹ کو اریکٹ کرنے کے لیے کھوٹے گاڑے جاتے ہیں، جتنا کھوٹا مضبوط ہوگا زمین میں، جتنا پیوست ہوگا ٹینٹ بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین میں میخوں کی طرح سے گاڑ دیا ہے تاکہ زمین کا بیلنس برقرار رہے. اس کی جو تصویر وہ اس طرح کی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر کا جو حصہ ہے وہ ہم کو نظر آتا ہے. یہ کون ٹائپ کا ہوتا ہے پہاڑ، جتنا نظر آتا ہے اوپر اس سے کہیں زیادہ وہ نیچے ہوتا ہے. ٹپ آف دا آئس برگ جو بولتے ہیں، بالکل اسی طرح کی بات صادق پہاڑ پر بھی آتی ہے. جس طرح سے میخ ہوتا ہے کیلا، دیوار میں جب ہم ٹھوکتے ہیں تو جتنا حصہ اس کا باہر ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ اندر ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بیلنس میں رکھنے کے لیے پہاڑ گاڑ دیے کھونٹوں کی طرح سے. تو یہ باتیں آپ کو معلوم ہوتی ہیں جب آپ مخفی پہلوؤں کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس پورے پس منظر میں جب آپ غور و فکر کریں گے آیت پر، جس میں پانی کے برسنے کا ذکر ہے، پھلوں کے اگنے کا ذکر ہے، پھلوں کے مختلف قسم کے ہونے کا ذکر ہے، پھلوں کے الگ الگ رنگ ہونے کا ذکر ہے، پہاڑوں کا ذکر ہے، پہاڑوں کے الگ الگ رنگ ہونے کا ذکر ہے. تو ان میں جو آپ غور کریں گے وہ اس طرح کی ہوں گی باتیں. ایک تو یہ کہ آپ کیفیت معلوم کریں، بارش کس طرح سے برستا ہے، اور ہم پڑھاتے بھی ہیں اپنے بچوں کو. اور ثمرات کیسے اگتے ہیں معلوم کریں، کون کون سے فیکٹرز یہاں پر اپلائی ہوتے ہیں، کون سے اصول کار فرما ہوتے ہیں. جیسا کہ ہمارے بس کی بات یہ ہے کہ ہم زمین میں بیج بوئیں، لیکن زمین کے اندر جو بیج جاتی ہے اس کو پھاڑنے والا اللہ تعالیٰ ہے. ان اللہ فالق الحب والنوا، بیج کو، دانے کو، گٹلی کو پھاڑنے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ معلوم کریں کہ وہ کیسے پھٹتی. فزیولوجی آف سیڈ کی اسٹڈی کریں، آپ اندازہ ہوگا کہ وہ کس طرح سے پھٹتی ہے. پھر مختلف رنگوں کے جو ثمرات ہیں، پھل ہیں، ان کی کیا حکمت ہو سکتی ہے، اور فوائد معلوم کریں. میڈیسنل بینیفٹس بھی ہوتے ہیں فروٹس کے، اور بہت سے بینیفٹس ہوتے ہیں وہ معلوم کریں. اور پہاڑوں سے متعلق رحمت کا پہلو معلوم کریں، اور برکت کا پہلو بھی معلوم کرنے کی کوشش کریں. قرآن مجید میں سورہ حمیم سجدہ کا جو حوالہ دیا گیا آپ کو، اس میں کہا گیا ہے کہ پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھتی ہے. تو اس سے مراد کیا ہے، اس کو آپ ایکسپلور کریں، اپنے طلباء کو اس پر لگائیں. آپ ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ پہاڑ میں ہو سکتا ہے کہ مختلف قسم کے دھاتیں ہوں، میٹلز ہوں، منرلز ہوں، اور بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. بعض جگہ جڑی بوٹیوں کا بھی پتہ لگا ہے جو بہت ہی قیمتی ہوتی ہیں، بہت کارآمد ہوتی ہیں.
تو بہرحال اس کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں، ان پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو قرآن مجید جو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے وہ ایک مکمل پروسیس ہے۔ ایسا نہیں کہ وقتی کوئی آبزرویشن کیا جائے، وقتی طور پر کچھ دیکھ لیا جائے اور خاموشی اختیار کی جائے، ایسا نہیں۔ ہر بار کا دیکھنا گزشتہ دیکھنے کا تسلسل رہے گا، اور آج جو ہم دیکھیں گے آنے والے کل کے لیے وہ تسلسل بن جائے گا۔ یہ دعوت غور و فکر ہے جو قرآن مجید ہم کو دیتا ہے، یعنی دیکھنا، غور سے دیکھنا، اور اس کا مشاہدہ کرنا، اور مشاہدہ بھی ایسا کہ جس سے کوئی نتیجہ اخذ کیا جا سکے۔ نتیجہ اخذ کرنے تک مشاہدہ کرتے رہنا چاہیے۔ اب ظاہر بات ہے ایک دو دن دیکھنے سے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بعض پہلو ایسے ہوتے ہیں قدرت کے جو بہت زیادہ غور و فکر کا تقاضا کرتے ہیں، لہٰذا بار بار دیکھنے سے، غور و فکر کرنے سے کئی پہلو واضح ہو سکتے ہیں۔ تو غور و فکر کا یہ قرآنی انداز ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ بارش کا برسنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان فرمایا ہے، کیونکہ پانی کا جو استعمال ہوتا ہے وہ ریگولر بیسس پر ہوتا ہے، اور پانی کی وجہ سے زندگی بنی ہے، اور انسانی زندگی اور جاندار کی جو زندگی ہے وہ پانی کی بنا پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو پانی کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے جس سے ہم واقف ہیں۔ تو جس چیز کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، جس چیز کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے، قرآن کریم کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ اس طرف زیادہ متوجہ کرتا ہے، تاکہ بہت ہی آسانی کے ساتھ غور و فکر کیا جا سکے، بہت آسانی کے ساتھ سبق حاصل کیا جا سکے۔ یہ جو قرآن کہتا ہے نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے قرآن مجید کو آسان بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو یہ آسان طریقہ ہے قرآن مجید کا کہ وہ ایسی چیزوں پر غور کرنے کی ہمیں دعوت دیتا ہے جو بالکل ہمارے لیے اویلیبل ہوتی ہیں، جن کو ہم بہت آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ بارش کا پانی بھی اسی طرح کا کی ہے معاملہ ہے کہ جس پر ہم بڑی آسانی کے ساتھ غور کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بارش کا برسنا اللہ کی رحمت کا اصل میں برسنا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، ہم جانتے ہیں اس کی رحمت کیا ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں، دیکھ نہیں پاتے، تو بارش کا برسنا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ چنانچہ دعا کی جو قبولیت کا جو ذکر کیا گیا، قبولیت دعا کا، اور اس سلسلے میں جو اوقات بتائے گئے ہیں، اوقات میں سے ایک وقت وہ ہے جب کہ بارش برستا ہے۔ تو جب آسمان سے پانی برستا ہے وہ وقت وہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، قبولیت وقت، دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو بارش کا برسنا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ بارش کے پانی سے ذخائر جمع ہوتے ہیں، پانی کے ذخائر پیدا ہوتے ہیں، اور جو سٹیمز ہیں وہ فل ہو جاتی ہیں پانی کی، اور مختلف جگہ پانی ٹھہر جاتا ہے۔ اب رین ہارویسٹنگ کا بھی آپ نے سنا ہوگا، اور تجربہ بھی ہم کرتے ہیں، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو رین ہارویسٹنگ کیا ہے کہ اس کو ہارویسٹ کیا جاتا ہے، جس طرح سے فصل اگائی جاتی ہے اسی طرح سے پانی کو بھی اپنے بینیفٹ کے لیے جمع کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وافر مقدار میں آسمان سے پانی برساتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ پانی برساتے ہوئے انسانوں کی جو امیدیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، اس کے فضل کی، اللہ تعالیٰ اس کو پوری فرماتا ہے۔ پھر ایک بات یہ بھی وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پانی کے سوتوں کو زمین کے اندر سے غائب کر دے تو کون ہے جو اس کو نکال سکتا ہے واپس؟ یہ جو سورہ ملک کی آیت ہے جس پر کہ اس سورہ کا اختتام ہوا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے جو وہ سوتے تمہیں دوبارہ نکال کر لا دے اگر اللہ تعالیٰ وہ سوتے غائب کر دے۔ تو غائب کرنے سے مراد یہ ہے کہ سینکڑوں فیٹ کھودتے ہیں زمین لیکن پانی نہیں نکل پاتا۔ لوگ تعویلات کرتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے، انوائرمنٹ چینج ہو گیا ہے، ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے، زمین کا جو انڈر لیول واٹر ہے وہ ختم ہو گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے جو بڑا غالب پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غائب کر دیا وہ سوتے پانی کے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، خود انسان کی بدعملیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور اس کی ناشکری ہو سکتی ہے، اور بھی بہت سے فیکٹرز ہو سکتے ہیں۔ ان پر بہرحال ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پھلوں کے مختلف رنگ ہیں، یہ بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے جو ہمیں قرآن مجید بتاتا ہے کہ یہ دیکھو ایک ہی زمین سے پیدا ہوتے ہیں۔ زمین بظاہر تم کو ایک جیسی نظر آتی ہے، اس کے خطے الگ الگ ہوتے ہیں، ایک ہی قسم کا پانی سب کو سیراب کرتا ہے، لیکن جو پھل اگاتے ہیں وہ اپنے حیت میں، اپنے رنگ میں، اپنے مزے میں اور اپنی خوشبو میں بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ رات میں کہا کہ نفضل بعضها على بعض في الاكل، ہم نے بعض کو بعض میں فضیلت کے اعتبار سے، مزے کے اعتبار سے فضیلت دی۔ بعض
پھل بعض پھل پر فوقیت رکھتے ہیں مزے کے اعتبار سے، ان کو فضیلت حاصل ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم جو کہتے ہیں نا کہ یہ فروٹ کنگ آف فروٹ ہے اور کوئین آف فروٹ ہے وغیرہ وغیرہ، تو مطلب یہ ان کے مزے کے لحاظ سے، ان کی اپنی خوشبو کے لحاظ سے، ان کی اپنی نیوٹریشس ویلیو کے لحاظ سے ان کو مقام دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو ان سب کو یسقا بماء واحد، ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، لیکن مختلف قسم کے پھل اگاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی کارگری ہے جو ہمارے اپنے سامنے آتی ہے. اس میں بہت سے درس ہم کو ملتے ہیں. تو یہ جو رنگوں کا اختلاف ہے اور ایک ہی پانی سے سیراب ہو کر مختلف قسم کے جو نتائج سامنے آتے ہیں وہ ہمارے اپنے سامنے ہیں. پہاڑوں کا رنگ ہمارے اپنے سامنے ہے، ان کی ثابت قدمی سامنے ہے، ان کی وسعت ہمارے اپنے سامنے ہے، ان کی اسٹیبلٹی اور زمین کو اسٹیبل کرنے کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے اپنے سامنے ہے. اگر آپ ان سب کو ٹرانسلیٹ کریں اپنے ایجوکیشنل پرسپیکٹیوز میں تو بہت ساری باتیں سامنے آ سکتی ہیں. کچھ کا یہاں پر میں ذکر کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بھی ریسیپٹر بنیں اور اپنے طلباء کو، طالبات کو بھی ریسیپٹر بنائیں. اللہ تعالیٰ ہدایت جو دیتا ہے وہ آمادگی کے بنیاد پر دیتا ہے کہ کس میں کتنی آمدگی. یہدی الیہ من ینیب، کہ جو اس کی طرف پلٹتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتا ہے، ہر ایک کو ہدایت نہیں دیتا ہوں. تو جس کے اندر آمادگی ہوتی ہے وہی خیر پا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو لوٹنے کا وہ مستحق قرار پاتا ہے. تو یہ اپنے اندر بھی پیدا فرمایا اور اپنے بچوں کے اندر، اپنے طلباء اور طالبات کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. تو یہ جو زمین کی مثال دی گئی کہ زمین زرخیز بھی ہوتی ہے، بنجر بھی ہوتی ہے. زرخیز اور بنجر زمین کے درمیان کا یہی فرق ہے کہ ایک ہے جو پانی کے پڑنے پر نتائج برآمد کرتی ہے اور ایک ہے پانی کے پڑنے پر نتائج برآمد نہیں کرتی. یہی فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں کی یہی مثال دی ہے کہ اچھے اور برے انسانوں میں یہی فرق ہے کہ جن کے دل پر اللہ کے کلام کا اثر ہوتا ہے وہ اچھے ہیں، اور جن کے دل پر اللہ کے کلام کا اثر نہیں ہوتا وہ اچھے نہیں ہیں. یہ زرخیز زمین ہے جو اچھے ہیں، یہ بنجر زمین ہے جو اچھے نہیں ہیں. تو یہ ایک بات اپنے پیش نظر رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ اختلافات کو امکانات سمجھیں. مطلب یہ ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین ہوتی ہے، ڈفرینس آف ٹیلنٹس ہوتا ہے، اور مختلف قسم کے پوٹینشیلس ہوتے ہیں. ہم ایک جیسے نہیں ہوتے. ہمارے اپنے اسکول کے جو انوائرمنٹ میں اساتذہ پائے جاتے ہیں، دیگر افراد پائے جاتے ہیں جو اپنی سروسز دیتے ہیں، وہ الگ الگ ہوتے ہیں. اگر ان الگ الگ انڈیویجولس کو ان کے پوٹینشیلس کے حساب سے، ان کے اسٹرینتھس اور ویکنیسز کے حساب سے ہم ریکگنائز کریں تو بہت زبردست فائدہ ہو سکتا ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہ ہوگا کہ انڈکلیئرڈ طرح کمپٹیشن رہے گا ایک طرح سے، کہ میں کسی کو بڑا سمجھتا ہوں، کوئی مجھے بڑا سمجھتا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ میں کچھ کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور کچھ کر رہا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ سب جڑے ہیں ایک انسٹیٹیوشن کے لیے، ایک کامن مقصد کے لیے، طلباء کو آگے بڑھانے کے لیے. لیکن اختلافات کی نوعیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ان کے اپنے رویے بھی الگ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بات خاص ہے، آپ اپنے پیش نظر رکھیں. اساتذہ بھی مختلف ہوتے ہیں، ان کی اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے، ان کے اپنے پوٹینشیلس کے لحاظ سے، ان کی اپنی کارکردگی کے لحاظ سے، ایفیشنسی کے لحاظ سے. اور طلباء بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں. کل ہم نے طلباء کا ذکر کیا تھا اور آج اساتذہ پر ہم کچھ گفتگو کر لیں. پہاڑوں کا وجود ہے، پہاڑوں کی جو ثابت قدمی ہے وہ مثالی ہے. ہم مثال بھی دیتے ہیں کہ پہاڑوں کی جیسی استقامت ہونی چاہیے. تو وہ اپنے اندر آپ پیدا فرمائیں، اپنے بچوں میں پیدا فرمائیں. تو اس کا ایک کیا کہتے ہیں ٹرانسلیشن ہے یہ ایک طرح سے ہلکا سا، کہ ہم بھی وہ ثابت قدمی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنے طلباء میں پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور یہ قدرت کا مظہر بھی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں. تو اساتذہ کے جو مختلف روپ ہوتے ہیں وہ ہمارے اپنے سامنے ہیں، کہ الگ الگ نوعیت کے، الگ الگ کردار کے، الگ الگ ٹیسٹ کے، الگ الگ بیک گراؤنڈ کے ہوتے ہیں. تو پہلی بات ہم کو یہ سمجھنی اور سمجھانی چاہیے کہ ٹیچنگ جو ہے ایک نوبل پروفیشن ہے، اور وہ نورش ہوتا ہے، وہ ڈیولپ ہوتا ہے ایک ہیلدی انوائرمنٹ. ایک اچھا صحت مند ماحول ہو تو وہ پروفیشن ڈیولپ ہوتا ہے. ورنہ کسی ایک فرد کی قابلیت سے اسکول ڈیولپ نہیں ہوتا نا، طلباء میں بہت زیادہ صلاحیتیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں. یہ ایک کلیکٹیو معاملہ ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ کولیبریٹیو لرننگ پر توجہ دیں. یہ ایک نئی اصطلاح ہے، ویسے تو یہ کام کیا جاتا ہے، اصطلاحات تو بہرحال نئی نئی آتے رہتی ہیں سامنے. کولیبریٹیو لرننگ سے مراد یہ ہے کہ آپ کے وہ مسائل جن پر آپ قابو نہیں پا سکے ہیں، مل کر ان کو سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں. ایسے بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں آپ کے اساتذہ کے، دیکھیں گے کیا ہو سکتا ہے. تو آپ سب کے مل بیٹھنے کا ایک کامن کاز ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ چیزوں کو جانیں، سمجھیں اور سیکھیں. انڈکشن پروگرام مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ٹیچر نئے ہیں ہمارے اپنے ماحول میں، ان کو ہم اپنے ساتھ لے کر
ان کو مانیٹر کریں، ان کو ڈیولپ کریں، ان کو گروم کریں، تاکہ وہ بھی اپنے کیا کہتے ہیں اپنی ذمہ داری کو بہتر طریقے سے ادا کر سکیں. اس کو انڈکشن پروگرام کہتے ہیں. ان کو ہم لے کر یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر کس طرح کا تعلیمی ماحول ہے اور کس طرح کی ٹیچنگ پریکٹسز ہیں. بجائے یہ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں اسی طرح سے اکیلا، تو ظاہر بات وہ اپنے حساب سے پڑھیں گے اور پڑھائیں گے، سنکرونائز نہیں ہو جائیں گے اسکول کے ماحول سے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ٹیچرز کو ہم اپنے ساتھ لیں. یا ان ایکسپیرینس ٹیچر ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کا ہو سکتا ہے، یا وہ ٹیچر جو اسرٹیو نہیں ہو پا رہے ہیں، جو اسرٹ نہیں کر پا رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو بہرحال آپ کا جو متحرک رول ہے، افیکٹو اور ایفیشینٹ رول ہے، وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے طلباء کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی. طلباء مختلف قسم کے ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں. ان کے ساتھ جو آپ کا تعلق رہے گا وہ کچھ بنیادوں پر ہونا چاہیے، اور وہ بنیادیں آپ ہر وقت واضح کرتے رہیں. جتنا زیادہ آپ ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ بچوں کو اتنا فائدہ ہوگا. آپ یہ بتا دیں کہ آپ کا جو تعلق ہے اپنے طلباء کے ساتھ وہ ان 3 بنیادوں پر ہے. ایک ہے اچھے اخلاق کی بنیاد پر، ایک ہے آپ کے گہرے علم کی بنیاد پر، اور ایک ہے آپ کی ایفیکٹو ٹیچنگ کی بنیاد پر. بہت ہی مؤثر آپ کی ٹیچنگ ہے، آپ کا طریقہ تعلیم ہے. تو یہ 3 بنیادیں ہونی چاہیے آپ کے طلباء سے تعلق کی. ان میں سے کوئی ایک بھی اگر ہو تو آپ کا جو تعلق ہے وہ آرٹیفیشل ہو جائے گا، زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ پائے گا. تینوں کو ایک ساتھ انشور کرنا چاہیے، اچھے اخلاق بھی ہوں، نالج بھی بڑھتا چلا جائے، اور آپ کی ٹیچنگ کی نئی نئی ٹیکنیکس آپ اڈاپٹ کریں اور نئے نئے طریقے سے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کریں. اگر آپ غور فرمائیں کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک اگر ایبسنٹ ہو تو کس طرح کا ایڈورس افیکٹ پڑتا ہے ہمارے اپنے طلباء. اسی طرح سے آپ یہ بھی بتا دیں کہ طلباء جو ہم سے جڑیں گے، اساتذہ سے جڑیں گے، ان کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے، کن بنیادوں پر ہم اپنے طلباء کو اپنے سے قریب کریں گے. تو ایک بنیاد تو اچھے اخلاق و کردار کی ہونی چاہیے، کامن ہے یہ. دوسری بنیاد یہ ہے کہ وہ اس کو اپنائیں، ریسپیکٹ اینڈ ڈسپلن کو. ہمیشہ وہ اپنے اساتذہ کا احترام کریں اور ہر طرح سے ڈسپلن رہیں، وقت کی پابندی کے لحاظ سے، کاموں کو انجام دینے کے لحاظ سے، اپنے کیا کہتے ہیں اسائنمنٹس کو کمپلیٹ کرنے کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے وہ ڈسپلن رہیں. اور تیسرا یہ کہ ایکسلنٹ پرفارم کریں. وہ کس طرح سے رہتے ہیں، کس طرح سے کھاتے پیتے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ بھی ہم کو میٹر کرتا ہے. لیکن ہم اپنے طلباء کو بتا دیں کہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نوٹس کرتے ہیں، جن میں سے کسی ایک میں بھی کمی اگر ہو تو ہم کو اس کا افسوس ہوتا ہے، اس کا ہم پر بہت زیادہ برا اثر پڑتا ہے. یہ ہم اپنے طلباء کو بتا دیں. ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے طلباء پر واضح کرتے ہیں کہ کیا ہم کو لائکس، ہمارے کیا لائکس ہیں، کیا ڈس لائکس ہیں، تو طلباء بھی اسی طرح سے بیہیو کرنے لگتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ طلباء کی جو مختلف قسمیں ہیں، ان قسموں کو انگیج کرنے کے لیے، ان قسموں کو بہتر بنانے کے لیے ان 3 بنیادوں پر ان سے تعلقات کو استعمال. اس کے بعد والی آیت جانوروں کا، انسانوں کا ذکر ہے، کہا کہ ان کے بھی مختلف رنگ ہوتے ہیں. پھر کہا کہ اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. تو یہاں کیا کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ کاز ہے اگین کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سبب بیان فرمایا کہ دیکھو دنیا میں یہ پایا جاتا ہے، الگ الگ رنگ کے انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں. اور پھر فوری یہ کہا کہ اللہ سے ڈرنے والے، علم رکھنے والے لوگ ہی ہوتے ہیں. تو ایفیکٹ کا ذکر نہیں ہے، اور بہت سی چیزیں بیچ میں مس ہو گئی. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کہہ رہا ہے، پہلے جو کہا الم ترا، مشاہدہ کرو، غور سے دیکھو. تو مطلب یہ کہ نہ صرف اس آیت کے حد تک ہو بلکہ تمام ہی آیتوں کے حد تک جو ان سے متعلق ہے ہونا چاہیے کہ ہم غور کریں، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے. تو ایفیکٹ کے لحاظ سے آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ رنگ کے انسان بنائے، کیوں بنائے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے. الگ الگ قسم کے جانور پیدا کیے، کیوں پیدا کیے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے. قرآن کریم سلسلے میں ہم کو کیا جواب دیتا ہے یہ معلوم کریں. انسان الگ الگ رنگ کے ہیں، کیوں، یہ آیت آپ کے سامنے آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے انسانوں کو بنایا. یہ بڑی معروف آیت ہے جو ہمارے درمیان رہتی ہے، سورہ حجرات کی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہا کہ تم میں سب سے مکرم اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تقوی والا ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو. تو مطلب یہ ہوا کہ
کسی کا شعبہ، کسی کا قبیلہ، کسی کا ملک، کسی کا ریجن، کسی کا کلر، یہ ایک دوسرے کے تعارف کے لیے، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے. ظاہر بات ہے اگر سب انسان ایک جیسے ہوں تو جاننا پہچاننا مشکل ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت خاص یہ اسکیم بنائی کہ انسانوں کے اس طرح کے رنگ ہونے چاہیے، یہ ریجن میں اس طرح کا انسان پایا جائے، یہ ریجن میں اس طرح کا انسان پایا جائے. غرض یہ ہے کہ وہ بس اپنے تعارف کا نظم کرے، اہتمام کرے، اور اپنے رب کو جاننے اور پہچاننے کی کوشش کرے. رب کو جاننے پہچاننے کے لیے جو ضروری ہے وہ سب انسانوں کو دے دی گئی، اس میں کوئی فرق نہیں کیا گیا الا ماشاء اللہ. بہت کم ہوتا ہے کہ کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کی کان نہیں ہے، لیکن بحثیت مجموعہ آپ دیکھیں کہ تمام ہی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام فیکلٹیز دی ہیں جن کے ذریعے سے وہ اپنے رب کو جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں. اسی طرح سے جانوروں کے بھی الگ الگ رنگ ہیں. تو کیوں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا کہ ان لکم فی الانعام عبرہ. عبرہ مطلب یہ کہ یقیناً تمہارے لیے اس میں نشانی ہے، عبرت ہے، سبق ہے جانوروں میں. تو مطلب یہ کہ جانوروں کے جو الگ الگ رنگ ہیں، جو الگ الگ روپ ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. غور جتنا کریں گے اتنی نشانیاں سامنے آئیں گی کہ کون سا جانور کیسا رہتا ہے، کہاں جاتا ہے، اس کی بریڈنگ کس طرح کی ہوتی ہے، اس کی چراگاہیں کہاں کہاں ہیں، وغیرہ وغیرہ. آپ اس پہ غور کر سکتے ہیں. تو ان دو پہلوؤں کے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈرنے والے مجھ سے صرف وہ ہو سکتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ علم جو ہے وہ علم ہے جو ان تمام چیزوں پر غور کرنے سے حاصل ہوتا ہے. علم ترا کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان فرمائی ہیں کہ بارش کا برسنا دیکھو، زمین سے پھلوں کا اگنا دیکھو، اور پہاڑوں کے مختلف رنگ کو دیکھو، مختلف قسم کے انسانوں کو دیکھو، جانوروں کو دیکھو، لہلاتی زمین کو دیکھو، وغیرہ وغیرہ، اور ان کے جو چھپے ہوئے پہلو ہیں وہ بھی. ان سب پر غور کرنے سے جو علم حاصل ہوتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، وہی اصل چیز ہے جس سے کہ انسان ڈرنے لگتا ہے، خوف کھانے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اس کے کمالات کو جاننے لگتا ہے. تو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مختلف وضاحتیں فرمائی ہیں کہ علماء سے مراد وہ لوگ ہیں جو بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. مطلب یہ کہ صرف چیزیں ایسی نہیں بنائیں اللہ تعالیٰ نے، بلکہ وہ قدرت رکھتا ہے اور بڑے ہی اچھے ڈیزائن کے ساتھ یہ سب چیزیں بنائی ہیں، ایک اچھی حکمت کے ساتھ سب چیزیں پھیلائی ہیں زمین پر. کثرت سے پڑھنے پڑھانے سے علم حاصل نہیں ہوتا، بلکہ علم اللہ کے ڈر سے حاصل ہوتا ہے. عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. یعنی علم کا جو سرچشمہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو ظاہر بات اس سے بڑا کوئی اور عالم نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں راس الحکمت مخافت اللہ. سب سے بڑی حکمت یہ ہے، حکمت کا سب سے اونچا سرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے. تو اللہ سے ڈرنا دراصل وہ اس علم کے حوالے سے ہوتا ہے، اس کو جاننے کے حوالے سے ہوتا ہے. اس لیے کہا کہ علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. پھر یہ کہا کہ لوگوں میں جو اللہ سے متعلق سب سے زیادہ علم رکھتا ہے وہی اس سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے. یعنی جتنا اللہ تعالیٰ کو جانیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے آپ ڈریں گے. یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اتنی ہی محبت کریں گے. محبت کے ساتھ یہ چھپا ہوا پہلو ڈر کا ہے. ڈر بغیر محبت کے ممکن نہیں ہے، اور بغیر ڈر کے محبت بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے بارے میں بتا دیا کہ وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو جہاں جہاں ڈر اور خوف کی بات آئے گی تو محبت کے ساتھ ہی رہے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کو جتنا جانے گا اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی ڈرے گا. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے سے اگر کوئی اللہ کو جانے تو آپ دیکھیں کہ پازیٹیو جو میسیجز دینے والی صفات ہیں وہ بہت زیادہ ہے. قہار ہے، جبار ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کیا کہتے ہیں کہ اس کے غصے کو، اس کے جلال کو ظاہر کرتے ہیں وہ کم ہے. اس کی رحمت کے پہلو کو ظاہر کرنے والی صفات زیادہ ہے. تو ظاہر بات ہے جب کوئی اللہ کی صفات پر غور کرے گا تو اس سے محبت بھی کرے گا اور اس سے خوف بھی کھائے گا. صرف خوف نہیں ہے اور صرف محبت بھی نہیں ہے. علم وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے خیر خواہی چاہتا ہے تو میں کیا کہتے ہیں وہ آیت ہے نا کہ جس کی بھلائی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، یشرح صدرہ للاسلام، اس کا دل اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ اس کی علامت کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان النور اذا دخل الصدر انفسح، کہ جب نور سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، سینے میں وسعت پیدا ہوتی ہے.
قلب میں وسعت پیدا ہوتی ہے. تو صحابہ نے عرض کیا پھر کہ اس کی علامت کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 علامات بتائی. ایک تو یہ کہ التجافف فی دار الغرور، دنیا جو دھوکے کا گھر ہے اس سے آدمی اکتا جاتا ہے. والانابۃ الی دار الخلود، جو ہمیشہ کا گھر ہے اس کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے. اور آخر میں یہ کہا کہ والاستعداد للموت قبل نزولہ، موت سے پہلے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرماتا ہے. تو نور جب دل میں داخل ہوتا ہے، علم جب دل میں آ جاتا ہے، علم جب سینے میں آ جاتا ہے، تو یہ 3 ریفلیکشن سامنے آتے ہیں. آدمی دنیا سے بہت زیادہ محبت نہیں کرتا، بہت زیادہ لو نہیں لگاتا، آخرت کی طرف اس کی توجہ رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اچھے اعمال انجام دے. تو اس طرح سے علماء کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے. تو اگر آپ اس سے جوڑ کر دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ کیسی غیر معمولی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ علم رکھنا اصل میں وہ سرٹیفکیشن والا علم نہیں ہے، اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، لیکن اصل میں وہ بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کی کائنات پر غور کرے، اللہ کی مخلوقات پر غور کرے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ بھی انہی چیزوں کو پسند کرے، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا وہ بھی ان کو ناپسند کرے. علماء کا ڈیفینیشن ہے کہ یہ بھی بتایا گیا ہے. تو اس طرح سے آپ غور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس 28ویں آیت میں کیا کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں. اگر آپ ان کے اپلیکیشنز پہ گفتگو کریں، یعنی یہ کہ اگر آپ کو کوئی چیز معلوم ہوئی ہے ایک آیت کے ذریعے سے، تو آپ اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے، کیسے اس کو ٹرانسفارم کریں گے کوئی چیز سمجھنے کے لیے، کچھ حقیقت جاننے کے لیے. جیسا پانی کا برسنا اور زمین کا لہلا اٹھنا 27ویں آیت میں آپ نے دیکھا، پانی آسمان سے برستا ہے اور زمین پر پڑتا ہے، اور زمین سے پودے نکل آتے ہیں، زمین لہلا اٹھتی ہے. تو اس کو آپ کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ تو مطلب یہ ہے کہ ہدایت الہی سے انسان کا اپنی فطرت اجاگر کرنا، یہ دونوں ایک جیسے ہیں. پانی ہدایت الہی، زمین انسان کا دل. پانی زمین پر پڑا، زمین لہلا اٹھی، ہدایت الہی کا اثر دل پر ہوا، انسان کی فطرت جو اسلام پر بنی ہے وہ اجاگر ہو گئی. تو یہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربی، جو اچھی زمین ہوتی ہے وہ اپنے رب کے اذن سے اچھے پھل لاتی ہے، اچھے نباتات اس پر اگتے ہیں. والذی خبث لا یخرج الا نکیدا، جو خراب زمین ہے اس میں کیل کانٹوں کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتا. تو یہ اچھی زمین اور بنجر زمین کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی. بالکل یہ اس پر فٹ ہوتی ہے اگر ہم دعوتی پہلو سے غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت قبول کرنے والے زرق زمین کے مطابق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے انکار کرنے والے بنجر زمین کی طرح سے ہیں. یعنی پانی پڑا زمین پر لیکن بنجر ہونے کی وجہ سے کچھ اس کے اندر سے نکلا نہیں. اور زرقے سے جیسے ہی پانی پڑا زمین لہلا اٹھی. تو یہ ایک ٹرانسلیشن ہے، ٹرانسفارمیشن ہے جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح سے انسان اور جانوروں کا ایک ساتھ ذکر کیا گیا اور کہا کہ دونوں کے الگ الگ رنگ ہوتے ہیں، لیکن دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے کان، آنکھ، دل سب کو دیے ہیں، انسانوں کو بھی اور جانوروں کو بھی. ان کا استعمال انسان کو انسان بناتا ہے، جانور کو جانور بناتا ہے. اگر کان کا استعمال، آنکھ کا استعمال، دل کا استعمال انسان نہ کرے تو اس میں جانور میں فرق نہیں رہتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. سورۃ الاعراف میں یہ بات بتائی گئی کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں دیکھ لیکن وہ دل سے سمجھتے نہیں ہیں. ان کی آنکھیں لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں لیکن آنکھوں سے وہ دیکھتے نہیں ہیں. لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان ہیں لیکن کان سے وہ سنتے نہیں. اولئک کالانعام، نہیں یہ لوگ جانوروں کی طرح سے، بل ہم اضل، نہیں یہ ان سے گئے گزرے ہیں. جانوروں کو تو خیر وہ اختیار نہیں دیا گیا جو اختیار انسان کو دیا گیا ہے، لیکن انسان کو اختیار حاصل کرنے کے باوجود بھی اگر وہ اس کا استعمال نہ کرے تو مطلب اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا. تو اس طرح سے آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. رنگوں کے اختلاف کو آپ زندگی کا لطف سمجھ سکتے ہیں اور سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اگر ایک ہی قسم کا پھل بناتا یا ایک ہی رنگ کا پھل بناتا تو کیا ہوتا؟ اگر باغ میں آپ کو ایک ہی رنگ کے پیڑ نظر آئے، ایک ہی رنگ کے پھول نظر آئے تو آپ کو کیا مزہ آئے گا؟ اس میں رنگوں کے اختلاف سے زندگی بنتی ہے، زندگی کا لطف آتا ہے. پھر اسی طرح سے رنگوں کے اختلاف کو آپ دعوت غور و فکر کے تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دعوت غور و فکر دی ہے. غور کرنا چاہیے کہ یہ رنگوں کا اختلاف آخر کیوں ہے. سیب ہرا اور لال ہی کیوں ہوتا ہے، اور پیلا ہی کیوں ہوتا ہے، اور رنگ کا کیوں نہیں ہوتا. اور ٹماٹر ہے اور اس طرح کی بہت سی چیزیں، سبزیاں ہیں، پھل ہیں،
ان کے رنگوں پر آپ غور فرمائیں تو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی ان کے اندر خاصیت رکھی ہے، ان کے ساتھ کلر کو کس طرح سے جوڑ دیا ہے، اس کا کمبینیشن کس طرح کا ہے۔ پہاڑوں کا وجود ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے۔ ہم پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، کئی بار دیکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں۔ اگر ہمارے اپنے شہر میں پہاڑ ہے تو ظاہر بات ہے کہ ہمیشہ نگاہیں پڑتی رہتی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے اسے دیکھنا، مشاہدہ کرنا قرآن کی نگاہ سے ایسا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کسی چیز کو تو وہ آپ کے ایمان میں تازگی پیدا کرے۔ ہمیں جانتے ہیں نا کہ انوینشنز اور انوینٹرز میں تعلق ہوتا ہے۔ جب آپ انوینشنز کو دیکھیں تو انوینٹرز کی طرف ذہن چلا جاتا ہے۔ بلب کو دیکھیں، ٹیلی ویژن کو دیکھیں، موبائل کو دیکھیں، آپ کے کمپیوٹرز کو دیکھیں، اسپیس شٹلز کو دیکھیں، جس کو دیکھنا ہے آپ دیکھیں، جس نے انوینٹ کیا ہے اس کی طرف ذہن چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں بنائی ہیں جو ہماری آنکھوں کو نظر آتی ہیں، یہ آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے، یہ جنگلات ہیں، یہ کھیت ہیں، یہ باغات ہیں، یہ پھل پھول ہیں، یہ رنگ برنگی چیزیں ہیں، ان سب میں اللہ تعالیٰ کی قدرت دکھائی دیتی ہے، اس کے کمالات دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت جو ہے نا ظاہر، اپیرنٹ، وہ ظاہر علی اثر مخلوقات ہی، یعنی یہ کہ وہ اپنی مخلوقات کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی قدرت کو آپ دیکھتے ہیں تو جان جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اس کی قدرت، اس کے اختیارات کیسے ہوں گے۔ پہاڑوں کا وجود یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ پہاڑ جمع ہوا ہے، ورنہ زمین ہم کو لے کر ڈھلک جاتی۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے شہر میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بسا ہے۔ اگر کسی نے ہم کو سہارا دیا گرتے وقت تو ہم اس کے شکر گزار ہوتے ہیں، اور اگر بہت ہی خطرناک جگہ سے گر رہے تھے کسی نے سہارا دیا تو ہم اس کو زندگی بھر یاد رکھتے ہیں۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ زمین جو مسلسل گھوم رہی ہے اپنے محور پر سورج کے اطراف، اس کو سٹیبل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ جما دیے۔ تو ظاہر بات ہے پہاڑ کا جمنا اللہ کی رحمت ہے، اور پہاڑوں کا جو وجود ہے وہ اللہ کی رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ چنانچہ یہی بات تھی غالباً رسول اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں جبل احد کے بارے میں کہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، کہ یہ جبل احد ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ قدرتی جو مناظر ہیں، قدرتی جو چیزیں ہیں ان سے پیدا ہوتی ہیں، اور ایک طرح کا تعلق بن جاتا ہے، بامانی تعلق بن جاتا ہے، ورنہ آرٹیفیشل تعلق رہے گا۔ اب جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ دنیا میں انوائرمنٹ کے پروٹیکشن کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ پولوشن ہے ایئر میں، پولوشن ہے واٹر میں، پولوشن ہے فضا میں، ہر جگہ کسی نہ کسی طرح کا پولوشن کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ انسان بے بس، جنگلات صاف ہوتے چلے جا رہے ہیں، مائننگ کی وجہ سے زمین کھوکھلی ہوتی چلی جا رہی ہے، پہاڑوں سے پتھر کاٹ کاٹ کر پہاڑوں کا نقصان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو امبیلنس ہے اپروچ میں انسان کے، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ پر ایمان وہ یا تو نہیں رکھتا یا تو بھول گیا ہے۔ اگر آپ ایمان سے جوڑ دیں اس پہلو کو تو یقیناً بہت زبردست تبدیلی آ سکتی ہے۔ جیسے کہ رسول اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہاڑ جو ہے وہ میرے رب نے بنایا ہے، اس وجہ سے بنایا ہے کہ زمین سٹیبل ہو۔ اب ظاہر بات ہے میں اس کو نقصان تھوڑی پہنچاؤں گا۔ کھیت دیکھوں، میں کھلیان دیکھوں، باغات دیکھوں، اور مجھے معلوم ہو کہ یہ جو چیزیں اگی ہیں میرے رب نے اگائی ہیں، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اگاتے ہو کہ ہم اگانے والے ہیں۔ تو ہر وہ چیز جو ہوتی ہے میرے رب نے اگائی ہے، تو میں کیوں اس کو نقصان پہنچاؤں گا؟ کون ہے جو اپنے باغ میں جا کے نقصان پہنچائے؟ کون ہے جو اپنی دکان میں جا کے اپنی ہی چیزوں کو نقصان پہنچائے؟ جب اپنا سمجھتے ہیں تو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، جب اپنا نہیں سمجھتے تو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کائنات کو اپنا سمجھنا، زمین کو اپنا سمجھنا، زمین میں پائی جانے والی مخلوقات کو اپنا سمجھنا اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب کہ خالق کو اپنا سمجھا جائے اور خالق پر ایمان لایا جائے۔ یہ انوائرمنٹل پروٹیکشن کا انتہائی اہم ترین اصول ہے جو کہ واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ ماحولیات کا تحفظ اسی وقت ممکن ہے جبکہ مخلوقات کے ساتھ بہت ہی اچھا اور صحت مند تعلق قائم رہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جبکہ خدا پر یقین ہو، اور خدا پر یقین ہو تبھی کہیں جا کر انوائرمنٹل پروٹیکشن ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں رسول اکرم علیہ السلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اور جو ہدایتیں دی ہیں وہ ماحولیات سے متعلق بھی ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، اور جانوروں کی بل میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، راستے آنے جانے کا جو راستہ ہے اس کو گندا نہیں کرنا چاہیے، پیڑوں کو نہیں کاٹنا چاہیے، درخت پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو اڑانا نہیں چاہیے، اقر الطیر علی مکاناتھا،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پرندوں کو ان کے اپنے مقام پر بیٹھنے دو. صحابہ نے کچھ پرندے اٹھا کر لائے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، لے جا کے ان کو وہاں رکھو. تو مطلب یہ تعلیمات اس لیے دی گئی ہیں کہ یہ سب ہمارے اپنے ہیں، یہ سب ہمارے اپنے ہیں کیونکہ ہمارے اپنے رب نے بنائے. تو یہ جو تعلق ہے وہ ایمان ہی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے. معرفت رب، گاڈ کانشیسنس کے سلسلے میں جو باتیں اب تک آپ کے سامنے بیان کی گئی ان کو سمرائز ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ کانوں کا، آنکھوں کا اور دل کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے ضروری ہے. غور و فکر سے کام لینا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفکر فی اعلیٰ اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات پر، اس کی نشانیوں پر غور و فکر کرو، اور نتیجہ خیز مشاہدہ یقینی بنانا چاہیے، مشاہدہ کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا شعور حاصل کرنا چاہیے. اس کی رحمت نہ ہو تو کوئی کام بن نہیں پاتا، اور ہم اس کی رحمت کے بہت محتاج ہیں. سلام کرتے ہیں تو اس میں رحمت ہے، مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اس کی رحمت ہے، مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو اس کی رحمت ہے. دعائیں جو ہم کرتے ہیں رحمتی کے سلسلے کی دعائیں کرتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ہم کو اس کی رحمت کا بہت زیادہ کیا کہتے ہیں اس کی ضرورت ہے. اس کی رحمت کے بغیر ہماری اپنی زندگی چل نہیں پاتی. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہو تو تم کو سخت نقصان پہنچائے گا، ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو رحمت کا شعور حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں. یہ دھوپ ہے اللہ کی رحمت، چھاؤں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، پانی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت، میٹھا پانی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت. یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اس کی رحمت کے مظاہر ہیں. اس کا شعور ہونا چاہیے. اللہ کی رنگ برنگی نعمتوں سے شعوری استفادہ کریں، اور موجود اور معلوم مخلوقات پر غور و فکر کریں، اور تمام کام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں. فطری اختلافات سے نصیحت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کریں. جیسا زمین پر پانی پڑنے سے ہی وہ ریاکشن دیتی ہے اور پھل سے اگاتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے اپنا بھی معاملہ ہونا چاہیے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف سے دل کو معمور رکھنا چاہیے. فطری اختلافات سے مراد یہ ہے کہ جو خدا نے اختلافات ہمارے اندر بنائے ہیں، رنگ کے لحاظ سے، ریجن کے لحاظ سے، لینگویج کے لحاظ سے، صلاحیتوں کے لحاظ سے، ان کو ہم اسی طرح سے دیکھیں، نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں. مین میڈ جو ڈفرینسز ہیں، انسانوں نے جو اختلافات پیدا کیے ہیں، ان سے نصیحت حاصل نہیں کرنا بلکہ ان کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو معرفت رب سے متعلق جو باتیں آئیں وہ مختصراً آپ کے سامنے رکھی گئیں. جو آیتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں غور و فکر سے متعلق، مشاہدے سے متعلق، اس کے سلسلے کی بہت ساری آیتیں آپ کو سورہ نحل میں ملیں گی، سورہ روم میں ملیں گی، سورہ ابراہیم میں ملیں گی. تقریباً جگہ پر کہیں اجمالی تو کہیں تفصیلی تعارف آپ کو ملے گا، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جہاں پر بڑی کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا، اس کی رحمتوں کا ذکر. سورہ رحمان ہے، ان کا بطور خاص مطالعہ فرمائیں. تو عرض یہ کرنا ہے کہ معرفت رب جو ہے وہ صرف قولی حد تک نہیں رہے گا، شعور کی حد تک نہیں رہے گا، بلکہ وہ عمل کے دائرے میں بھی آ جائے گا. اور وہی معتبر معرفت کہلائے گی رب کی جو عمل کے ذریعے سے ظاہر ہو. ظاہر بات ہے اگر صرف یہ کہیں کہ نہیں ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں کہ وہ بڑا قادر مطلق ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، لیکن عمل الگ ہو، تو ظاہر بات ہے کہ ایسی معرفت کا کوئی اعتبار نہیں. چنانچہ رب کی معرفت کے سلسلے کی 2 آیتوں کے بعد جو فوری کہا، یہی بات جو تقاضے کے طور پر سامنے آتے ہیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو بس آپ میدان عمل میں اتر آئیے. ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو لوگ، تو وہ ذکر ہے جو لوگ، مطلب وہ جو غور کرتے ہیں، وہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں کھلے اور چھپے، اور وہ اپنے رب کے ساتھ ایک ایسی تجارت کیے ہیں جس میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا. تو معرفت الہی کے عملی مظاہر آپ کہہ سکتے ہیں یہ 29ویں آیت کو. بے شک جو لوگ، مطلب اشارہ اس کی طرف ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی، وہ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں. ان ھذا القرآن حبل اللہ، کہ بے شک قرآن مجید اللہ طرف ہو بید اللہ، وہ طرفت ہو اللہ تعالیٰ کی. تو ظاہر بات ہے کتاب سے بڑا گہرا اٹیچمنٹ ہوگا. کتاب سے اگر اٹیچمنٹ کم ہے تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتا ہے. تو جو اللہ کو جانتا ہے، اللہ سے جڑنے کے وسیلے تلاش کرے گا، ذرائع تلاش کرے گا، تو یہ ذریعہ ہے قرآن مجید، لہٰذا وہ کتاب کی تلاوت کرے گا. پھر نماز قائم کرے گا، اپنے سروں کو جھکائے گا، اور
جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے کھلے چھپے خرچ کرے گا. اس کے نزدیک مال کی ترجیح نہیں ہوگی بلکہ رب کے احکام کی ترجیح ہوگی. اور پھر یہ تجارت کے سلسلے میں جو بات بتائی گئی کہ جو بندہ اپنے رب سے رب کی معرفت رکھتا ہے وہ اپنے رب کے ساتھ ایک طرح کا ٹرانزیکشن کرتا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے. وہ اپنے عمل کو اپنے اخلاص کو انویسٹ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا بلکہ وہ نفع بخش تجارت کا امیدوار رہے گا. تو مختصر میں اس کا ذکر کر دوں. یتلون کتاب اللہ سے مراد کتاب کے پیچھے پیچھے چلنا، ایسا چلنا کہ کوئی پردہ حائل نہ ہو، یہ مراد ہے. تلاوت سے مراد تلو سے مراد نہ صرف یہ کہ پڑھنا بلکہ پیچھے چلنا، اس کے معنی و مطالب پر غور کرنا اور عمل کرنا. یہ تینوں پہلو اس میں شامل ہیں. قرأت کرنا، اس کے معنی مطالب پر غور کرنا اور اس کے احکامات بجا لانا. یہ کتاب اللہ کی تلاوت سے مراد. قرآن مجید کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق کچھ قرآنی آیتیں اور احادیث ہیں، ان کو بھی آپ دیکھ لیں. اقامت صلاۃ جیسے کہ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ نماز پڑھی جائے. اقیم الصلاۃ علی ذکری، اس کی یاد کے لیے نماز پڑھی جائے. تو نماز پڑھنا صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کا ایک سسٹم بنانا، اس کا ایک میکینزم بنانا مراد ہے. تو اللہ تعالیٰ ایکسپیکٹ کرتا ہے ان لوگوں سے جو اس کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ وہ نہ صرف نماز پڑھیں گے، نہ صرف یہ کہ وہ اپنے سروں کو جھکائیں گے، بلکہ ایک ایسا ماحول بنائیں گے کہ دیگر لوگ بھی اپنے سروں کو اللہ ہی کے سامنے جھکانے والے ہوں. نماز قائم کرنے سے مراد یہی، نماز میں خشوع و خضوع ہو، یعنی یہ کہ لیفٹ اینڈ رائٹ کون آ رہے ہیں اس کا علم نہ ہو. خشوع و خضوع سے مراد یہ ہے نماز پڑھ رہے ہیں ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے اس کا علم نہ ہو، یہ خشوع و خضوع ہے. جہاں سجدے کے لیے سر ہوتا ہے وہاں پر نگاہ ہو اور ادھر ادھر نگاہ نہ جائے وغیرہ وغیرہ. یہ تمام باتیں اس میں آتی ہیں. نماز کے وقت پر ادائیگی، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، یہ کہا تو آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. یہ بھی نماز کے قیام میں شامل ہے. باجماعت نماز پڑھنا، گھر میں بچوں کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دینا، اور کالج یا اسکول میں بھی اس کا نظم بنانا، اور مساجد کے بہتر انتظامات کے لیے متوجہ کرنا. یہ تمام کی تمام باتیں نماز کے قیام کے سلسلے میں آتی ہیں، اس کی جانب توجہ ہونی چاہیے. انفاق سے مراد نفقن اس سرنگ کو کہتے ہیں جس کے دونوں سرے کھلے ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ ایک طرف سے مال آئے، دوسری طرف سے مال چلا جائے، کہیں رکے نہیں ہو. انفاق کا جو تصور دیا گیا وہ یہ کہ ایک طرف سے مال آئے گا حلال طریقے سے اور اپنی ضرورتوں پر خرچ ہوگا، اور جو بچے گا اللہ کے راہ میں چلا جائے گا. اور اگر تقاضا ہے تو ضرورت کو کم کر کے بھی اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا جائے گا. تو یہ تمام باتیں اس میں شامل ہیں. اسی سے منافق بھی ہے جو ایک طرف سے آتا ہے ایمان میں اور دوسری طرف سے چلا جاتا ہے. انفاق راہ خدا میں اپنے تمام تر وسائل خرچ کرنا، جیسا کہ یہ کہ پوچھا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، کہا کہ جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر دو. یہ انفاق. تمام ممکنہ جو ذرائع ہیں اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، یہ انفاق. انفاق کی فضیلت بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہوگا وہ شخص جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے. بنسبت دل کے بخیل کو اللہ پسند نہیں فرماتا. عابد بخیل ہے تو جاہل سقی سے بھی کمتر درجہ رکھتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں کہا اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے جاہل سقی کو بنسبت عابد بخیل. آپ کا مطالعہ قرآن مجید کا اس طرح سے ہو کہ آپ انفاق فی سبیل اللہ کی جہتیں معلوم کریں کہ مختلف ڈائمنشن جو ہیں اور مختلف طریقے جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، ان کا علم حاصل کریں کہ کیا خرچ کرنا چاہیے، کن پر خرچ کرنا چاہیے، انفاق کی حکمت کیا ہے، انفاق کرنے کا اجر کیا ہے، ترغیب کس طرح سے دلائی گئی، اور اگر انفاق نہ کریں تو وعید کیا ہے، کس طرح کا عذاب دیا جائے گا وغیرہ. تو یہاں کچھ آیتوں کا حوالہ ہے، آپ ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور کچھ احادیث کا بھی ذکر ہے یہاں پر جن سے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں
इंफाक की क्या अहमियत है, उसका क्या अजर मिलने वाला है, रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का क्या मामला था। तिजारत लन तबूरा कहा कि ऐसी तिजारत के मुतवक्किल हैं कि जिसमें किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। मतलब ये कि अल्लाह ताला ने हमारे माल और जान जन्नत के बदले खरीद लिए हैं। एक तिजारत तय है। ये आयत हम अच्छी तरह से जानते हैं, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुम जन्नह। अल्लाह ताला ने मोमिनों से उनके माल और जान जन्नत के बदले खरीद लिए हैं। मतलब ये कि हमने सब कुछ दे दिया अल्लाह ताला की राह में, अल्लाह को बेच दिया है, मतलब अल्लाह खरीद लिया है। तो अब ये जिम्मेदारी बनती है कि जहां अल्लाह ताला खर्च करने को कहें वहां खर्च करें, जैसा करने को कहता है उस तरह से करें, तब कहीं जाकर तिजारत में फ़ायदा हो सकता है। तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मारिफत रब के सिलसिले में तवज्जो अगर करना है तो उन 10 उमूर पर आप पहले तवज्जो फरमाएं जो कि पहले बयान किए गए हैं। उनके अलावा कुरान मजीद की तिलावत, नमाज का क़ियाम और खुले छुपे अल्लाह के राह में खर्च करना, ये एक कंप्लीट पैकेज है जो कि सूरह फातिर की इन आयतों में बयान किया गया है। अगर आप इसी को मजीद एक्सपैंड करें, उसको मजीद वसअत दें और देखें कि कुरान करीम में और कौन कौन सी आयतें हैं जो इस तरह के सब्जेक्ट्स को डील करती हैं, तो आपका विजन मारिफत रब के सिलसिले में और बढ़ जाएगा। तो आपसे ये गुजारिश है कि जिस तरह का एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है 27, 28 एंड 29 वर्सेस का, आप इस आयत को पेश नज़र रखते हुए उसी तरह का एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो असाइनमेंट्स हैं वो मुकम्मल हो रहे हैं। बास हमारे अपने अहबाब भेज रहे हैं ग्रुप्स में, और हमारी एक टीम बनी है अल्हम्दुलिल्लाह, उसको पढ़ रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द व्हाट्सएप के ज़रिए से वो कमेंट्स भी आपके सामने आएंगे। गुजारिश है कि आप इन असाइनमेंट्स को पूरा करने की तरफ तवज्जो फरमाएं। जहां तक अमल की बात है, जो आयत हमने पढ़ी हैं, अमल के सिलसिले में हम पहले गौर फिक्र को लें, गौर फिक्र को अपना अमल बना लें और दिन का कोई वक्त उसके लिए मुतय्यन करें कम अज़ कम। और जो भी चीज़ें नज़र आती हैं उसका मुशाहिदा तो बहरहाल हमारा होता है, लेकिन बगैर मुशाहिदे के लिए एक वक्त का मुतय्यन करना ज़रूरी है, इस पर आप तवज्जो फरमाएं। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला की सिफ़ात का खूब फ़हम और शऊर हासिल कीजिए। अल्लाह ताला का डर, उससे मोहब्बत, उसको जानने से मुमकिन है, और उसको जानने का जो ज़रिया है वो सिफ़ात है। सिफ़ात के ज़रिए से अल्लाह ताला अपना अपना तारुफ़ कराता है बंदों के सामने, और तारुफ़ मोहब्बत के लिए, खौफ के लिए ज़रूरी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की सिफ़ात का इल्म हासिल करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी, जैसे कि आप जानते हैं, कि अल्लाह ताला की सिफ़ात को पढ़ना, समझना और उन पर अमल करना जन्नत में जाने का ज़रिया बनता है। और आखिरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने हमारी अपनी जानें और माल जन्नत के बदले खरीद लिए हैं, लिहाजा हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं चलनी चाहिए, मर्जी अल्लाह ताला की चलनी चाहिए। हमारी पसंद नहीं होनी चाहिए, अल्लाह ताला की पसंद होनी चाहिए। हमारी कोई नापसंद नहीं होनी चाहिए, अल्लाह ताला की नापसंदी हमारी अपनी नापसंद होनी चाहिए। तो हमारी पसंद और नापसंद का जो म्यार है, अल्लाह ताला की पसंद और नापसंद होनी चाहिए। यही मारिफत रब का सरचश्मा है, जो कि कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयतों में बयान किया गया है। उनमें से दो पहलुओं से हमने गुफ्तगू की। इससे पहले हमने आयतुल कुर्सी के हवाले से अल्लाह ताला की अज़ीम शान सल्तनत का मुशाहिदा किया, और उसके सिलसिले की तफसीलात हमने आयतुल कुर्सी के हवाले से पढ़ी। और अब ये जो आयत है सूरह फातिर की, उसमें अल्लाह को पेज पर भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह और क्या है, दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मारिफत रब का मारिफत रब हमें नसीब फरमाए, हमें सादत नसीब करे कि हम ऐसे काम अंजाम दें कि जिनसे अल्लाह ताला की सही मारिफत हमें हासिल हो, हम अल्लाह ताला की मर्जी को जाने, उसकी पसंद को जाने, उसकी नापसंद को जाने। आमीन या रब्बल आलमीन। ये कल और परसों की क्लासेस का शेड्यूल है। इंशाल्लाह हम सूरह शम्स और सूरह जुमा का मुताला करेंगे, जो मुत्तक़ीन मक़ासिद के तहत हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सूरह शम्स में मारिफत खुदी के सिलसिले की बातें आएंगी, और जुमा में मौल्लिम की जो फ़राइज़ हैं, उसके जो ड्यूटीज़ वगैरह हैं, उस पर इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। सवालात अगर हैं तो आप कर सकते हैं, कुछ वक्त बचा है आपके लिए। जी
माइक का इस्तेमाल कीजिए. सवाल था, रंगों के इख्तिलाफ अल्लाह की इज्जत में जो है, रंगों के अगर बोलें तो ज्यादा हानि होती है, चाहे इन सिलसिले में हो चाहे फलों के सिलसिले में हो. जी दोहराइए अपना सवाल. रंग सिले में जो इख्तिलाफ हैं तो चाहे उनकी इसमें हो या फिर फलों में, अगर एक चीज के बारे में थोड़ी सी तफसीलात और आप मरहमत फरमाए तो ज्यादा हमें सहूलत होगी समझने में. इस सिलसिले में बता रहे हैं रंगों का जो इख्तिलाफ. हाँ, रंगों का इख्तिलाफ. देखिए सवाल मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. ये रंगों के इख्तिलाफ के सिलसिले में ये है कि ये अल्लाह ताला की रहमत है कि अलग अलग रंग पाए जाते हैं. अगर एक ही रंग होता तो क्या होता, दिन ही दिन होता तो क्या होता, रात ही रात होती तो क्या होती. अल्लाह ताला ने गौर व फिक्र की जो दावत दी है कुरान मजीद में और उसकी जो मुख्तलिफ जहदें बयान फरमाई हैं, उनमें से एक ये भी है कि हम जो इख्तिलाफ पाया जाता है कायनात में उस पर गौर करें. दिन और रात आ रहे हैं बारी बारी, तो इख्तिलाफ की वजह से है. नहार, तो लैल नहार का इख्तिलाफ है जिसकी वजह से जिंदगी बनी है. तो उसको मजीद दें. रंग बिरंगी जो चीजें नजर आती हैं आपको, उससे जिंदगी बनती है, जिंदगी का सामान बनता है, जिंदगी की रौनकें मालूम होती हैं. अगर एक ही रंग हो तो क्या मजा आएगा बताइए. सिबगतुल्लाह है ना, अल्लाह का रंग इख्तियार करो, उसी रंग से आप समझ सकते हैं कि अल्लाह का रंग क्या हो सकता है. जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम. अब्दुल अजीम खान बात कर रहा हूँ मलेशिया से. जी मेरे असल में दो सवालात हैं. पहला सवाल तो यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो भी बातें कही वाकई गौरतलब है. अल्लाह ताला हम सबको और फिक्र की तौफीक नसीब फरमाए. तो एक सवाल जो था मेरा, पहला जो आपने एक बात जो कही कि ये नोबल प्रोफेशन है और इसके लिए हेल्दी एनवायरनमेंट ज़रूरी है नरिश होने के लिए. लेकिन हम जब हमारे तालीमी इदारों को देखते हैं, मैं मलेशिया के पस मंज़र में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में हालत ये है कि हाई इंडेक्स जर्नल्स में आपको पब्लिश करना होता है और उसके लिए आपको काफ़ी वक्त जो है उसमें आपको यानी सिर्फ पब्लिशिंग के लिए ही आपका काम जो है ये होता है. तो बच्चों को पढ़ाने का और फिर जिस तरह के औसाफ बच्चों में पैदा करना चाहिए उसके लिए जिस तरह का काम होना चाहिए उस तरह से काम हो नहीं पा रहा है. उसकी वजह यह है कि जिस तरह से एक रेस में हम सब लगे हुए हैं, तो यानी रैंकिंग्स है यूनिवर्सिटी के, ग्लोबल रैंकिंग्स वगैरह वगैरह इस तरह से, तो जिस सुकून के साथ और यानी एक बहुत ही इत्मीनान के साथ जो है जिस तरह के औसाफ आप बता रहे हैं कि नशोनुमा होना चाहिए, उसके लिए काफ़ी वक्त दरकार है. लेकिन हमारा जो माहौल है उसकी तरफ हमें यानी मौका फराहम नहीं कर रहा है. तो ऐसे माहौल में हम अपने आप को किस तरह से इस मकसद के लिए जो है तैयार करें, थोड़ा सा आप इस सिलसिले में रहनुमाई फरमाएं. जी देखिए, जिस तरह के माहौल का आप जिक्र फरमा रहे हैं मेरा तो मुशाहदा नहीं है, लेकिन जो मैं समझ पाता हूँ वो ये है, माहौल जो बनता है वो उस माहौल की वजह से होता है जो शुरू ही से दस्तयाब रहता है. मतलब ये कि यूनिवर्सिटी का अगर आप माहौल देखें तो पहले आप ये देखें कि जिस माहौल का आप जिक्र फरमा रहे हैं कि वहाँ प्राइमरी लेवल से किस तरह का माहौल डेवलप हो रहा है, तो ये जो नजर आता है आपको उसके पीछे इब्तिदा होती है. अब वो इब्तिदा मालूम कर ले आप किस तरह से हुआ है, कैसे हुआ है, किन किन उसूलों का लिहाज रखा गया, किन किन उसूलों का को पामाल किया गया वगैरह वगैरह, तो आपको बात समझ में आ जाएगी. बुनियादी बात यह है कि अगर आप शुरू ही से एक अच्छा माहौल डेवलप करें तो यकीनन वो माहौल बढ़ते 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 एक अच्छी शक्ल इख्तियार कर सकता है कि जहाँ पर सीखना सिखाना ही असल मतमय नजर होता है. अगर शुरू से ये तवज्जो ना दी जाए तो आगे का माहौल डेवलप हो ये मुमकिन नहीं, आगे का माहौल अच्छा हो ये मुमकिन नहीं. तो ये उसूली बात है, कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं आप.
रही बात आपकी जिम्मेदारी की अदायगी की, देखिए अल्लाह ताला के यहाँ जवाब दे, अल्लाह ताला हमको अपने बारे में पूछेगा, कहीं भी हो, किसी भी सेटअप में हो, तो आपको अपनी जिम्मेदारी अदा करने की मुकम्मल तौर पर कोशिश करनी चाहिए, बहुत ही सिंसियरिटी के साथ। ये ना देखें कि कौन साथ है कौन साथ नहीं है, ये ना देखें कि आपका मनसूबा जो बना है वो पूरा इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं होता है। जैसा भी आपने प्लान किया है, जैसा भी आपने नियत की है और इक़दाम किया है, आप आगे बढ़े और माहौल को दुरुस्त करने की कोशिश करें। कभी आप इस सिलसिले में पीछे ना हटें, आगे ही बढ़ते चले जाएं। चाहे आपने 10 प्रोग्राम तय किए हों, एक ही इम्प्लीमेंट करने का मौका मिला तो आप पीछे ना हटें, एक बात। दूसरी बात इस सिलसिले की ये है कि आप अपने साथी असातिज़ा को ग्रूम करें, उनकी भी तरबियत साजी करें और उनका जहन साजी करें, उनकी तरबियत फरमाएं और उनके साथ गुफ्तगू करें, मुख्तलिफ मॉड्यूल्स उनके सामने रखें और बेहतरी की तदाबीर क्या हो सकती है उनके ऊपर आप तबादला ख्याल करें। न सिर्फ ये कि आप बेहतरी के लिए कोशिश करने वाले हों, बल्कि आपके साथी असातिज़ा भी आपके साथ शामिल होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इसका कुछ प्रैक्टिकल असर हो सकता है, उसके नतीजे भी सामने आ सकते हैं। जी, और कोई बात? तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। जो कुछ भी बातें यहाँ आई हैं, अल्लाह ताला हमें उनको मजीद समझने और उनके मुताबिक अमल करने की सआदत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।